الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 3-4 دن کے دروس میں ہم نے معرکہ بدر، جنگ بدر کے حوالے سے ساری تفصیلات آپ کی نظر کی، اور گزشتہ دن ہم نے جنگ کے جو واقعات پیش آئے ان تمام واقعات کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور جنگ کے بعد کے کچھ حالات اور واقعات رہ گئے تھے جسے انشاءاللہ العظیم ہم آج کے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ کفار کی طرف سے جتنے لوگ اس جنگ میں مارے گئے ان کی تعداد 70 تھی۔ 70 لوگ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے مارے گئے، اور پھر لگ بھگ 70 کے قریب کافر قیدی بن کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور اس جنگ میں بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں جام شہادت نوش کرنے کا موقع میسر آیا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے روایات مختلف ہیں، لیکن بیشتر کا قول یہ ہے کہ 14 مسلمان اس جنگ میں جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا، اور 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جنگ بدر کے جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کی بہت 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 بڑی فضیلت ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس وقت سے لے کر آج تک جو پھلا پھولا اور آگے بڑھا، یہ ان حضرات کی کوششوں کا نتیجہ تھا، جنگ بدر۔ تو اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اب انہیں دنیا کی کوئی چیز تکلیف اور نقصان دے ہی نہیں سکتی، ان کے حوالے سے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنگ بدر میں جو لوگ حاضر ہوئے، جنگ بدر میں جو لوگ حاضر ہوئے، حضور نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھیں کہ سرکار جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیے، جنت کا وعدہ کون کرتا ہے؟ جسے جنت میں بھیجنے اور جنت سے نکالنے کا اختیار ہو، وہی نہ وعدہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کو پروردگار نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، حضور جسے چاہے جنتی بنا دیں، حضور جسے چاہے جنتی بنا دیں اور جسے چاہے جہنم سے وہ بچائیں۔ اللہ نے یہ اختیار رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک بات اور، کل کے واقعے میں نے حضرت قتادہ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت قتادہ جن کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا تو ان کی آنکھ صحیح ہو گئی۔ تو یہی حضرت قتادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پروردگار 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پروردگار 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے بھی ان میں شامل کر دیں، مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں، قتادہ جاؤ، میں نے تمہیں 69,000 میں شامل کیا۔ یہ سرکار کی شان ہے، احادیث مبارکہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جنگ بدر میں جو لوگ حاضر ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ بہت عظیم ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں شفا طلب کی جائے اللہ شفا عطا فرماتا ہے، اور ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی مصیبت کے حوالے سے چھٹکارا طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا بھی عطا فرماتا۔ جو لوگ جنگ بدر میں شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت عمیر ابن ابی وقاص۔ یہ حضرت عمیر ابن ابی وقاص حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو ان کے یہ بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت عمیر ابن حمام، حضرت سعد ابن خیثمہ، حضرت ذو الشمالین، حضرت مبشر ابن عبد المنذر، حضرت عاقل ابن بکیر، حضرت مہجہ۔ حضرت مہجہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت صفوان بن بیضہ، حضرت یزید ابن حارث، حضرت رافع بن معلہ، حضرت حارث ابن سراقہ، حضرت عوف ابن افرا اور حضرت معوذ ابن افرا۔ تو یہ آخری جو دو صحابی ہیں حضرت عوف ابن افرا اور حضرت معوذ ابن افرا، یہ دونوں صحابی ایک ہی یہ سگے بھائی ہیں، یہ دونوں صحابی سگے بھائی ہیں۔ میں نے ان کی والدہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب بیعت عقبہ کے موقع پہ لوگوں نے آ کے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو اس میں ان کی والدہ بھی شامل تھیں، اور پروردگار عالم نے اس کا صلہ انہیں یہ عطا فرمایا کہ ان کے جتنے بھی بچے ہوئے وہ اپنے والدہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بہت بابرکت خاتون تھیں، اور جب بھی اسلام کی جو بھی جنگیں ہوتی تھیں تو آپ اپنے صاحبزادوں کو، اپنی اولاد کو اس میں روانہ کرتی تھیں اور خود بھی شرکت کرتی تھیں۔ اور آپ کے جو صاحبزادے حضرت معاذ تھے، حضرت معاذ، ان کے یہاں ایک صاحبزادی ہوئی جن کا نام ربیع ہے۔ ربیع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح کے موقع پر، آپ کی شادی کے موقع پر آپ کو ایک ہار تحفے میں دیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیں ان کو کتنی برکتیں ملی جنگ بدر میں شرکت، اور جنگ بدر میں ان کے دو صاحبزادے شہید ہوئے، اور پھر ان کی پوتی کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ جو بحرین سے، جو آج کل کا بحرین ہے، وہاں سے، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے موقع پہ وہ ہار ان کو تحفے میں دیا۔ اور پھر ان کی جو صاحبزادی تھی حضرت ربیع، حضرت معاذ کی صاحبزادی یعنی ان کی پوتی، وہ ایسی تھی کہ جب تک آپ تندرست رہیں اس وقت تک جتنے بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں آپ شرکت کرتی تھی، اور کوئی زخمی ہوتا تھا تو اس کی مرہم پٹی کرتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ بہت ساری قربانیاں اس خاندان نے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بدر میں قیام فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیجئے 17 رمضان کو یہ معرکہ ہوا، اور 20 رمضان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ رکے رہے، اور جب 20 رمضان ہو گئے تو وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر کے آئے۔ جب آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اسیل نام کی ایک جگہ ہے، اسیل نام کی ایک جگہ ہے، اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پڑاؤ کر کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید ابن حارثہ ان دونوں حضرات کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ شریف میں جا کر کے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ پروردگار نے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں صحابی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دو صحابی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جبرائیل امی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جبرائیل کو ایسا دیکھتا ہوں کہ جبرائیل کے گھوڑے پر گرد ہے، دھول ہوتی ہے نا، ڈسٹ، یہ پڑی ہوئی ہے، ڈسٹ جو ہوتا ہے، دھول ہے، اور جبرائیل کے بدن پہ اور چہرے پہ بھی دھول ہے۔ جبرائیل سے سوال کرتے ہیں اے جبرائیل کیا ہے یہ؟ تو اس کہتے ہیں حضور یہ بدر کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں اب تک آپ گئے کیوں نہیں؟ اب تک آپ گئے کیوں نہیں؟ اب تو پورا معرکہ فتح ہو گیا ہے، اب تک تو آپ کو واپس جانا چاہیے تھا، 3 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اب آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی حکم ہے، خصوصی حکم ہے کہ اے جبرائیل اس وقت تک واپس مت آنا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے۔ پھر جبرائیل نے جو سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، جبرائیل کہتے ہیں حل ردیت یا رسول اللہ،
سرکار کیا آپ راضی ہو گئے؟ سرکار کیا آپ راضی ہو گئے؟ کیا آپ راضی ہو گئے؟ سرکار سے سوال کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جبرائیل اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب جبرائیل امین حضور کی اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر کے واپس جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل معاذ اللہ کے رسول کے استاد تھے، اقرا کی جو آیت نازل ہوئی اس میں کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جبرائیل نے اللہ کے رسول کو پڑھایا تو اللہ کے رسول نے پڑھایا۔ نہیں، میرے پروردگار نے اللہ کے رسول کو پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے حضور کو قرآن پڑھایا ہے، پروردگار عالم نے حضور کو پڑھایا، اور جو بھی علم عطا کیا وہ مولا نے عطا کیا۔ جبرائیل کا تو عالم یہ ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اجازت طلب کر کے حاضر ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو اجازت طلب کر کے آتے ہیں، جب واپس جانا ہوتا ہے تو پہلے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا ساری کائنات پوری مخلوق کے سردار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ حضور کو جبرائیل نے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ جبرائیل تو سرکار کی بارگاہ میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دنوں، اس کے بعد یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان المبارک کو 22 رمضان المبارک مکہ شریف مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ کا سما اس وقت اللہ اکبر، مدینہ میں جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کی خوشی کا اپنا عالم کہ پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ ان کے ملک اور ان کے وطن کی حفاظت فرمائی، بلکہ کفار پہ انہیں بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی۔ بچیاں باہر نکلتی ہیں، بچیاں باہر نکل کر کے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ دف بجاتی ہیں، اور دف بجا کے طلع البدر علینا، یہ جو ترانہ ہے وہ ترانہ گاتی ہیں، اور پورے مدینہ شریف میں خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد ذرا دیکھیں سرکار کی رحمت کو، دیکھیں کیسے رحمت للعالمین ہیں آپ۔ 10 دن تک مدینہ شریف سے باہر رہے، 12 رمضان مبارک کو نکلے تھے، 17 کو جنگ ہوئی، اور 20 کو بدر اپنے چھوڑا، اور 22 کو مدینہ شریف میں داخل ہوئے، پورے 10 دن تک۔ اور ان پورے 10 دنوں میں جو واقعات ہم نے بیان فرمائے اس میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو، صحابہ اکرام کو تو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ وہ تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن میرے حضور آرام کے وقت میں بھی آرام نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا، عبادتیں اسی میں گزارے۔ اور جب مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تب بھی حضور نے آرام نہیں فرمایا۔ اور حال یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جا رہے تھے اس وقت آپ کی صاحبزادی بہت زیادہ علیل تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں جو آئی تھی حضرت رقیہ، یہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو حضور نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے رکھا۔ لیکن سرکار جب مدینہ شریف واپس آتے ہیں تو پھر اپنی بچی کو دیکھنے بھی نہیں جاتے، اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں دیکھنے جاتے، پہلے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو قیدی ہمارے ساتھ آئے ہیں، جن کو ہم لوگ قید خانے میں قیدی بنا کر کے لائے ہیں، ان کا فیصلہ پہلے کیا جائے۔ اب سرکار نے ایک محفل لگائی، ہر کوئی آتا ہے اور ایک مشورہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا کیا جائے کہ جتنے قیدی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے۔ حضرت عمر آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایمان کے جانچنے کا وقت ہے، یہ ایمان کے امتحان کا وقت ہے، ہم میں سے جو ہمارا رشتہ دار ہے اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کے کفر کی بنا پہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ اور کوئی دوسری رائے دیتا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان قیدیوں کو قتل نہیں کریں گے، ان سے کچھ فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ سرکار اس رائے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، 1 منٹ کے لیے یہاں پہ رکیں۔ آج سے چند سال پہلے ابو غریب عراق کی جنگ میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ماڈرن ہیں، ہیومن رائٹس کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے ابو غریب جیل میں اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ونعوذ باللہ من ذلک، پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے اس کے سامنے۔ قیدیوں پہ کتے چھوڑے جا رہے ہیں، انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پہ گرم پانی ڈالا جا رہا ہے، ان کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ ساری تکالیف۔ اس کے علاوہ گوانتانامو بے میں مہینوں سے، سالوں سے ایسے قیدی رکھے ہوئے جن پہ نہ کوئی مقدمہ چلایا گیا ہے اور نہ ہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت کا تحفظ کرتے ہیں۔ قربان جائیے حضور کے قدموں پہ۔ قیدیوں کے حوالے سے جب فیصلہ فرماتے ہیں حضور تو ایک ایک انصاری صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قیدی کو آپ اپنے پاس رکھنا،
لیکن یاد رکھو یہ ہماری قید میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ حضور فرماتے ہیں پہلے اپنے قیدی کو کھلانا، بعد میں تم کھانا۔ حضور فرماتے ہیں پہلے اپنے قیدی کو کھلانا، اس کے بعد میں تم کھانا۔ اب صحابہ کا عالم دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ آپ کو اپنے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، تو صحابہ کیا برتاؤ کرتے ہیں اپنے قیدیوں کے ساتھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر، جن کے ایک بھائی وہ بھی کفار میں سے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی قید ہو کر کے آئے تھے، لے جایا گیا ایک انصاری صحابی کے ہاں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ غریب ہوتے تھے بہت زیادہ، جن کے پاس کھانے وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو وہ کھجور کھایا کرتے تھے، اور جن کی مالی حالت تھوڑی بہتر ہوتی تھی یا جو کچھ اچھا کھاتے تھے وہ جو ہے روٹی کھایا کرتے تھے۔ روٹی کھانے کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا کھانا ہے، اور کھجور وغیرہ جو ہے جو تنگ دست اور کمزور لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، وہ کھایا کرتے تھے۔ اب یہی مصعب ابن عمیر کے جو بھائی ہیں ابو عزیز، یہ ایک انصاری صحابی کے یہاں قید ہوتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کھانے کی باری آتی، جب کھانے کا وقت آتا تو ایک روٹی ہوتی تو وہ پوری کی پوری روٹی وہ میرے حصے میں آتی۔ یہ انصاری صحابی وہ پوری روٹی ان کو دے دیتے، ان کے بچے ہوتے، ان کی اہلیہ ہوتی، ان کے گھر والے ہوتے، یہ روٹی نہیں کھاتے تھے، خود کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ ابو عزیز کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ انصاری صحابی کہتے نہیں، یہ میرے آقا کا حکم ہے، میرے سرکار کا حکم ہے، آپ اچھا کھائیے، ہم آپ سے کم کھا کر ہی خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کا حسن سلوک ابو عزیز کے دل پہ ایسا بیٹھتا ہے کہ جب وہ آزاد ہو کر کے وہاں سے جاتے ہیں، فدیہ لے کر کے جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مکہ شریف جاتے ہیں، وہ خیالات ان کے ذہن میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور جو مذہب قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، مجھے اسی مذہب میں شامل کر لیجیے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دونوں، یہ ہے اسلام۔ آج جن لوگوں نے تلوار اٹھا لی، جن لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے، جن لوگوں نے بندوق اٹھا لی، اسلام کے نام پہ یہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ورنہ اسلام کسی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو زندگی دیتا ہے، اسلام اپنے قیدیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایک بادشاہ جو میدان جنگ میں شکست کھا گیا اور وہ قیدی بن کر کے آتا ہے، ایک بادشاہ وقت ہے اور قیدی بن کر کے آیا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہے آپ اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں، ہم آپ کو آپ کا ملک بھی دے دیں گے اور آپ آزاد بھی ہوں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اسلام میں نہیں آنے والا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو کہتے ہیں ان کو قید خانے میں ڈالا جائے۔ اب قید خانے میں ڈالتے ہیں اور چند صحابہ کو اس بادشاہ کے ساتھ قید خانے میں رکھتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے آپ کے جو خلیفہ ہیں ان سے ملنا ہے، مجھے لے جاؤ۔ لے آتے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں، تو وہ بادشاہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کو امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں، مجھے آپ اپنے مذہب میں داخل کر لیجئے۔ حضرت عمر سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ میں نے آپ کو آپ کے ملک واپس کرنے کی بھی آفر کی، میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کا ملک جو آپ شکست کھا گئے ہیں وہ ہم دوبارہ آپ کو واپس کر دیں گے، آپ کو بادشاہت بھی دوبارہ دے دی جائے گی، آپ ہی وہاں کے سردار ہوں گے، لیکن آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب قید خانے میں جا کر کے کیا چیز آپ کو سمجھ میں آئی کہ آپ اسلام میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے میرے ساتھ قید میں رکھا ہے، ان لوگوں کا سلوک، ان لوگوں کا بیہیویئر ایسا ہے جسے دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی جس ملک میں قیدی ایسے ہوں، اس ملک کے آزاد لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور جس مذہب میں قیدیوں کا کردار اتنا اچھا ہے، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، تو دوسروں کا کیریکٹر کیسا ہوگا۔ تو بس اس چیز نے مجھے متاثر کیا، مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے۔ یہ تھا اسلام اور یہ ہے اسلام۔ اور اگر کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جان کی دھمکی دے کر کے اسلام کی دعوت، اسلام تو کبھی اس کی دعوت دیتا ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، من شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ دین کسی پہ مسلط کریں، آپ دین کی دعوت دیں محبت کے ذریعے سے، جس کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے، اور آپ اپنی طرف سے کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے آئیسس کے نام پہ اور پھر القاعدہ کے نام پہ، جو بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو ان کے چنگل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہوا قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک سرکار نے فرمایا۔ اب اس کے بعد
طے یہ پایا تھا کہ یہ لوگ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو مکہ سرکار کو ستاتے تھے، سرکار کو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مسلمانوں کا مال انہوں نے چھینا۔ اب پھر جب قیدی بن کر کے آئے تو ان کو یہ کہا کہ بھائی اگر قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہیں فدیہ دینا ہوگا۔ کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے۔ ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری کئی بچیاں ہیں، فدیہ دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ حضور کی رحمت کا برتاؤ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ تمہارا فدیہ میں ادا کروں گا، تم آزاد ہو۔ اپنی طرف سے حضور فدیہ ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے حضور کو مارا تھا، اپنی طرف سے حضور ان کو آزادی کا پروانہ سنا رہے ہیں جن لوگوں نے حضور پہ پتھر برسائے تھے۔ یہ تھی سرکار کی تعلیمات۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اگر ہم نے ان تعلیمات کو اپنا لیا تو یقین مانیں اسلام کا نام بھی ہم روشن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی سدھر سکتی ہے اور سنور سکتی ہے۔ جن لوگوں کو حضور نے آزاد فرمایا ان میں ابو العاص ہیں جنہیں بغیر فدیے کے آزاد کیا گیا، المطلب ابن حنطب ہیں، اس کے بعد الرفاع نام کے ایک صاحب ہیں، اس کے بعد ابو عزہ ہیں، عمر بن عبداللہ، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیے کے آزاد فرمایا۔ تو یہ جنگ بدر کے حالات میں نے کچھ اپنے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ساری باتوں کو پیش کرنے کے بعد، ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب میں ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی، مسلمانوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، تکلیفیں بھی برداشت کی، مصیبتیں بھی برداشت کی، پریشانیاں بھی برداشت کی، یہاں تک کہ جان کی قربانی دینے کا جب موقع آیا تو اس کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ہم اگر جنگ بدر سے اور کچھ سبق حاصل کرتے ہیں اور جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اگر ان کی سیرت سے ہم کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسلام کی مدد کے لیے آگے آئیں، ہم بھی دین کی مدد کے لیے آگے آئیں، دین کا کام کرنے کے لیے آگے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ اس وقت بھی کفار اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے تھے، اور جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ابھی درجنوں لاشیں غزہ میں گر چکی ہوں گی، درجنوں مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہوں گے، مسلمانوں کے گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین جہاں لوگوں کو نہ آزادی سے گھومنے کی اجازت ہے، چاروں طرف سے اسے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا، اور حال یہ ہے کہ آپ اپنے جدید ہتھیاروں سے جا کر کے وہاں پہ بمباری کی جا رہی، وہاں پہ مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، بحیثیت مسلمان اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے ہیں، اور ان چیلنجز کا مقابلہ اور یہ جو ساری سچویشن ہے ان سب چیزوں کا مقابلہ ہتھیار اور تلوار سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو مقابلہ ہوگا یہ دعوت کے ذریعے سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعوت، اسلام کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو دین کی دعوت یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اسی دین کی دعوت کے ذریعے سے جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی وہ اسلام کے دامن میں آئے۔ تاتاریوں کو آپ جانتے ہیں، چنگیز خان کو، ہسٹری میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو تاتاری ہوتے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کوئی مسلم ملک انہوں نے نہیں بچایا، کوئی مسلم ملک، یہاں تک صرف بغداد میں تقریباً 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ بغداد کی گلی کوچوں میں کوئی جاندار دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک کعبے کو اڑھائیں، سمجھ رہے ہیں ہم، خانہ کعبہ کو مسمار کر دیں، خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، اس ارادے سے یہ لوگ نکلے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ دعوت، دین کی دعوت نے وہ اثر دکھایا۔ یہ لوگ ایسا کرتے تھے، مار کر کے مسلمانوں کو مارتے تھے، اور پھر ہر جنرل جو ہوتا تھا اسے ان کا کمانڈر ان چیف یہ آرڈر دیتا تھا کہ تم انسانی سروں کا جتنا بڑا میناریٹ بناؤ گے اتنا ہی زیادہ انعام تمہیں دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے میناریں تعمیر کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ لیکن جب دعوت میں بزرگان دین نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور دعوت دی تو پھر یہ ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ اس پوری قوم نے اسلام قبول کیا۔
اس پوری قوم نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ اسلام کے دفاع میں آ گیا ہے۔ اقبال نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، تھی ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ تاتاریوں کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا، ان لوگوں نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن دعوت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی طاقت ہے، ایسا پاور ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی کا ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، انڈونیشیا کو جانتے ہیں؟ انڈونیشیا آج سب سے بڑا مسلم ملک ہے، سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے اور سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بھی آدمی تلوار لے کر کے نہیں پہنچا، کوئی بھی مجاہد وہاں پہ نہیں پہنچے، لیکن پورا کا پورا انڈونیشیا اسلام کے دامن میں آیا۔ کیسے آیا جانتے ہیں آپ؟ جب انڈونیشیا اسلام کے دامن میں آ رہا تھا، اس وقت اگر تاریخ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اسپین جس پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو رہا تھا، وہاں مسلمان شکست کھا رہے تھے، لیکن اسی وقت انڈونیشیا اسلام کے دامن میں آ رہا تھا، انڈونیشیا مسلمان ہو رہا تھا۔ کیسے ہو رہا تھا انڈونیشیا مسلمان؟ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، صرف تاجر پہنچے ہیں وہاں پہ، ایک ہاتھ میں سامان تجارت ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا تھا۔ پھر قرآن کی تعلیمات میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے دعوت کا کام انہوں نے کیا، اور اس دعوت کے نتیجے میں پورا کا پورا ملک اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی یہی مشن لے کر کے نکلی ہے، یہی مشن لے کر کے نکلی ہے سنی دعوت اسلامی، کہ دین کی دعوت کو ہر علاقے میں پہنچایا جائے، ہر گھر میں پہنچایا جائے۔ آج بیان ختم ہونے کے بعد میں چند منٹوں کے لیے بیٹھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سب لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ سب لوگ دین کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم پہ بیٹھیں گے، آپ آئیں، اپنے نام نوٹ کرائیں، اپنے کانٹیکٹس نوٹ کرائیں، تاکہ ہم دین کے کام کے لیے جو کچھ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں سے شروع کریں۔ اب آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا شروع کریں، رب کی رحمت بہت عظیم ہے۔ وہ تو فرماتا ہے، بندہ اگر میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ذراع کے برابر اس کی جانب بڑھتا ہوں، رب کی رحمت اس کی جانب بڑھتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا ہے اور ہمیں محنت کرنی ہے، اور دین کے کام میں ہمیں آگے آنا ہے۔ اسپیشلی آئی کائنڈلی ریکویسٹ ٹو دا ینگسٹرس، جو بھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں اور پھر دوسرے ساتھی ہیں، سب سے جو جوان ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، ہر آدمی اپنے طرف سے دعوت کا کام کرے، ہر شخص اپنی طرف سے دعوت کا کام کرے۔ ہم درس کے ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، اور پھر میں آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے نام لکھائیں، اور پھر SDI سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، کیونکہ سنی اسلامی کا یہی مقصد ہے۔ ہم کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نہیں آئے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، لوگ دین کے قریب ہو جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کچھ باتیں اور مجھے کہنی ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے 20 رمضان مبارک کا کئی برکتیں اپنے ساتھ لایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، ٹھیک؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہم اپنے آئندہ دروس میں کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کا دن فتح مکہ کا دن ہے، آج کا دن فتح مکہ کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں پروردگار عالم نے مکہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا، یعنی جس مکہ سے حضور کو نکالا گیا تھا، حضور وہیں پہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو محبوب آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے دامن میں داخل ہوئے۔ تو یہ دن دعوت کے آغاز کے لیے ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہو سکتا ہے۔ تو آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے تئیں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم دعوت کا کام کریں گے۔ یہ ایک ہمارے لیے یوں سمجھیے نقطہ انطلاق ہے، اور ہم یہاں سے دعوت کے کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آج کے دن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی اس لیسٹر شہر سے آپ اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ مخلص رہے اور جٹے رہے دعوت کے اس کام میں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے برطانیہ میں آپ کا پیغام پہنچے گا، محبت کے ذریعے سے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگ آپ کی محبتوں کو دیکھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھیں گے، آپ کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، پھر وہ خود اسلام کے دامن میں آئیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دون، ہم اسلام کے لیے آگے بڑھنا ہے، دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم بات آج کے درس میں یہ ہے کہ
آج غروب آفتاب کے بعد سے اعتکاف کی جو مدت ہوتی ہے وہ مدت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرنا، اعتکاف کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی نیت سے، پروردگار عالم کی قربت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا آپ ارادہ کر لیں، یہ اعتکاف لغوی اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے اگر آپ 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ اپنے اعمال کو ایسے گزار رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول گزارا کرتے تھے، یعنی جیسے سرکار اپنا رمضان کا آخری حصہ گزارا کرتے تھے اس انداز میں آپ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی اپنی برکتیں ہوں گی۔ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس بندے نے خالص نیت کے ساتھ اعتکاف کا ارادہ کیا اور وہ اعتکاف میں بیٹھا اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے لیے تھوڑے دن نکلنا اور اللہ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ یوں مانیے بہت بڑی سعادت کا کام ہے، بہت برکت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور پروردگار عالم آپ پہ کرم بھی فرمائے گا اور اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بھی آپ پہ نازل ہوں گی۔ تو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول کرے۔ لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اعتکاف کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ 10 دن تک جب اللہ کے گھر میں ہیں تو آپ اپنی پوری توجہ کو اللہ کی جانب کریں، اپنی پوری توجہ، اپنے سارے خیالات کو اللہ کی جانب کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن موبائل ان کا چل رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن موبائل پہ سرفنگ چل رہی ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، چیٹنگ بھی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جب آپ اللہ کے لیے آئے ہیں تو یہ وقت اللہ کے لیے دے دیں کہ یہ 10 دنوں کا جو ٹائم ہے ہم اللہ کے لیے گزاریں گے، اور پھر ان 10 دنوں میں آپ کو ایسی برکت نصیب ہوگی، اگر آپ نے صحیح معنی میں یہ ٹائم اللہ کے لیے گزارا تو ایسی برکت نصیب ہوگی کہ پورے سال کے لیے برکت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، درس کے بعد ہم ابھی بیٹھیں گے، آپ لوگ کہیں جائیے گا مت، آئیے، آپ کے نام بھی نوٹ کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی جو ہمارے ذمہ داران یہاں پہ ہیں ان کے کانٹیکٹ لیں تاکہ ایس ڈی آئی کے اجتماعات میں آپ آئیں، ایس ڈی آئی سے جڑیں اور دین کے کام میں آپ آگے بڑھیں، اور کس طریقے سے فیوچر کی کیا پلاننگ ہے، آپ کے اس شہر میں کیا کام کرنا ہے اور آگے کیا کام کرنا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معلومات لیں، اور پھر اعتکاف کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کو معلوم کرنی ہیں، مسائل کسی کو جاننا ہے، کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ العظیم ہم وہ چیزیں بھی کریں گے، آپ اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ باتیں میں نے بتائیں اس پہ خدا میں ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ دیں، اس لیے کہ امت کو آج اس چیز کی ضرورت ہے، پوری قوم کو آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اپنی طرف سے نکلیں اور دین کے کام میں آگے بڑھیں۔ اللہ اس کام کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب سے وہ کام لے جسے وہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان پہ رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، انہیں مصیبتوں سے نجات دے۔ عراق، ایران، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، جہاں کہیں ہمارے بھائی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔